اب جو پاکستان میں حکومت کا ایک رسپانس آیا ہے، وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ سامنے آئی ہے ہمارے، انہوں نے مذمت کی ہے، دیگر لوگوں نے مذمت کی ہے اور خراج تحسین پیش کی ہے مشتاق صاحب کے عزم کو، حوصلے کو۔ اب گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے میں آئی، کچھ انہوں نے بتایا آپ کو، کوئی بات چیت ہوئی گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے آپ لوگوں سے؟ جی، پہل تو ہم نے کی، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے تو ظاہر ہے یہ مشن تو بہت پہلے سے چل رہا تھا اور یہ سارے خدشات بہت پہلے سے بہت کلیئرلی نظر آ رہے تھے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، ہم نے راؤنڈ ٹیبل بھی کی، ہم مسلسل پروٹیسٹ میں بھی اپنے مطالبات پریس ریلیز کی شکل میں دیتے رہے، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لیکن ہم نے خود سے کچھ اقدامات کیے، ہم نے موفا کے اندر بھی ایک لیٹر سبمٹ کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فورن منسٹری کی طرف سے کچھ اسٹیپس لیے جائیں ان کی پوری کہنا چاہیے سیکیورٹی کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک پٹیشن بھی فائل کی، سینٹ کے اندر بھی ریزولوشن سبمٹ ہوئی ہے کچھ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، لیکن چونکہ اس وقت سیشن نہیں ہے تو فلور پہ نہیں آئی۔ سب سے بڑھ کے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے اور اس کی پہلے تو اس کو ڈیلے کیا گیا، یعنی ارلی ہیئرنگ نہیں دی گئی، اور اس کے بعد پھر کل ہماری پہلی ہیئرنگ، اس میں آبجیکشنز لگائی گئیں، لیکن بہرحال ہماری لیگل ٹیم کی طرف سے کافی اچھا اس کو لے کے چلے۔ اب جو مشتاق صاحب ہو گئے یا دیگر جو اس فلوٹیلا کے حوالے سے مطلب ایک رابطہ ہونا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ہو نہیں سکتا، تعلقات ہمارے نہیں ہیں، ہمارا پاکستان کا مشن بھی وہاں پر نہیں ہے کیونکہ ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے ہمارے ان کے ساتھ کسی طور پر۔ تو اب مشتاق صاحب کی حوالے سے حراست کی خبر ہو یا ویریفیکیشن آف ڈفرینٹ انفارمیشن ہو کہ بھائی ہاں یہ وہاں فلاں جگہ پر موجود ہیں یا اسرائیلی فورسز کی حراست میں ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہم ایک طرح سے پھر بھی 99% کنفرمیشن ہونے کے ساتھ بھی ہم ایک مفروضے کا ایلیمنٹ تو رہتا ہی ہے کہ بھائی شاید وہ نہ ہو اس میں یا وہ وہاں پر نہ ہو۔ تو اب یہ آپ لوگوں سے گورنمنٹ، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کیا کرے، کیونکہ مشن تو وہاں پر ہمارا ہے نہیں؟ جی دیکھیے، ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے گورنمنٹ سے کہ سب سے پہلے تو ان کی جو سیف ریٹرن ہے وہ سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے رابطے جو ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے ریکگنیشن کی طرف بات جائے گی، تو اس کی ہم شدت سے اس کی ہم کہنا چاہیے کہ اس کو ہم روکتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، آپ UN کے فورم کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کنٹریز کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں ان کے ٹائز، تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ امریکہ کے تھرو آپ جا سکتے ہیں، ابھی تو آپ کے بہت اچھے تعلقات اور بہت دوستیاں جو ہیں وہ اس وقت بہت عروج پر ہیں، تو مطلب بہت سے ڈپلومیٹک بھی اس کے لیے چینل استعمال ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو مشتاق صاحب کی بات ہم نے چلائی پروگرام میں، جو پچھلی دفعہ ہماری ان سے جب انٹرویو پہ بات ہوئی، ٹیونس میں وہ موجود تھے، تونیشیا میں، اور انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ چاہے میں ڈپورٹ ہو جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں، اور گرفتاری کے بعد ڈپورٹ وہ مجھے کریں، پاکستان واپس بھی جائیں، جو بھی کریں، میں واپس فلسطین جاؤں گا، میں واپس غزہ جاؤں گا۔ تو آپ سے بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی تھی؟ جی بالکل ایسا ہی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ آج کی بات نہیں ہے، مطلب ہم طوفان الاقصی کے بعد سے جو 7 اکتوبر کے بعد سے جو جینوسائیڈ شروع ہوا ہے، 2 سال اب ہونے والے ہیں، تو ہم تو مستقل سڑکوں پر ہیں، ہم کبھی پریس کلب پر ہیں، ہم ٹی چوک پر ہیں، تو یہ والی جو چیز ہے یہ مطلب ایسے نہیں کہ اچانک ہو گئی۔ تو جب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے پورے شعور کے ساتھ یہ کہ ایک لمبی جنگ ہے اور آپ نے اس میں کھڑے رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہیں، آپ گریٹا تھمبر کو دیکھیں کہ وہ 22 سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس کا کوئی ایمانی اور اسلام کا رشتہ بھی نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ ابھی انسانیت جون سے اب تک یہ 3را فلوٹیلا ہے وہ جو لے کے جا چکی ہے۔ تو مطلب جب وہ لوگ نہیں رک رہے، بار بار اٹیمپٹس کر رہے ہیں۔ تو مشتاق صاحب کیا کہتے تھے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، گرفتاری کے بعد ڈپورٹ ہو جاتے ہیں جو بھی، تو کیا پھر وہ واپس جائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، صرف یہ فلوٹیلا اس پورے مشن کا ایک پارٹ ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، تو اس لیے ہم ہر محاذ پہ فلسطین اور غزہ کے لیے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور ہر محاذ پہ جیسے ہم اپنے پروٹیسٹ کی پالیسی ہم پیچھے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم کسی بھی حالانکہ آپ کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے، جی میں بھی رہ چکی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے وہ سارا کچھ برداشت کر چکے ہیں، تو ایک لمبی جنگ ہے اور ہم ہر محاذ کے اوپر غزہ کے جینوسائیڈ کو رکوانے کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے انشاءاللہ۔ اور کوئکلی صرف میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ فلوٹیلا کی جو جرنی ہے وہ کتنی چیلنجنگ تھی، اس کے حوالے سے مشتاق صاحب آپ کو کیا بتاتے تھے کہ یہ جو راستہ سفر پانی کا تھا یہ کیا ایکسپیرینس تھا، کچھ بتا سکتی ہیں لوگوں کو؟ مطلب دیکھیں کہ ہم لوگوں کو تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو تو بالکل ہی عادت نہیں ہوتی نا سمندری سفر کی، وہ بھی اتنا لمبا سفر، اور ہم لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید بہت اچھی شپس ہوں گی، بڑی شپس ہوں گی، لیکن جو پتہ چلا کہ وہ بہت چھوٹی سی کشتیاں ہیں، ہاں، تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل تھا۔ اور جب سے یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں
اس وقت سے بہت زیادہ سمندر میں موسم خراب ہے, مستقل اسٹارمز ہیں. طوفان کی جی کئی دفعہ تو رکنا بھی پڑا ہے. تو مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اتنا لمبا سفر, اور جبکہ لہریں بھی اتنی, یعنی کہ موسم بھی بہت خراب ہے, تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے. اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں کا انہیں بتایا کہ طبیعت خراب ہوئی, الٹیاں آ رہی ہیں اور یہ سارا سر چکر آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہی, کوئی ایسا بہت بڑا ایشو نہیں ہوا. آخری جو اطلاعات آپ تک موصول ہوئی تھیں وہ کیا تھیں؟ لاسٹ انفارمیشن جو مشتاق صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کا 2 دن پہلے ہی ان کا اپنا جو پرسنل فون تھا وہ تو جیم ہو چکا تھا, اور اس کے بعد وہ اپنی شپ پر ہی موجود ایک اور صاحب کے فون سے اپنی ویڈیوز بھی ہمیں بھیج رہے تھے, اور ہمارا رابطہ ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہو رہا تھا, لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت رابطہ ہو رہا تھا. کل رات سے پھر وہ نمبر بھی بلاک ہو گیا جب ہم نے دیکھا کہ ان کی آفیشیل پیجز پہ جب آیا سموتھ فلوٹیلا کی انٹرسیپشن ہو گئی ہے, تو اس کے بعد سے وہ نمبر بھی بند ہو چکا تھا اور ہمارا رابطہ ختم تھا. اس کی مطلب ہمیں یہ لگا کہ شاید وہ بھی اریسٹ ہیں یا جو بھی, بہرحال. تو رات کو بہت دیر سے تقریباً 3 بجے سے کچھ پہلے, آج رات جو ابھی گزری, تو ان کو ایک اور نمبر سے, یعنی ان نون نمبر سے انہوں نے پھر مجھے کال کی. مشتاق صاحب؟ جی ہاں, اور انہوں نے یہی بتایا کہ انٹرسیپشن ہو گئی ہے, ہمیں بھی ہماری شپ بھی محاصرے میں ہے بالکل, اور اریسٹ شروع ہو چکی ہیں, اور امکان ہے کہ بہت جلدی ہم بھی اریسٹ ہو جائیں گے. پھر اس نمبر پر ہماری ان سے 2-3 مرتبہ بات ہوئی, اور کال پہ بھی بات ہوئی, اور وائس میسیجز بھی شیئر ہوئے, اور لیکن اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو گیا. اب ہمارا اس کے بعد سے مطلب کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے. اچھا, اور یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی کہ وہ اب اسرائیلی فورسز کی حراست میں ہیں؟ دیکھیں, ہم بالکل شیورٹی کے ساتھ اس کو نہیں کہہ سکتے تھے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کا موجودہ اسٹیٹس. یعنی دوسرا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جو آفیشیل پیجز ہیں, ٹریکر جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے, اس سے آپ کو ہر شپ کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا اس کا اسٹیٹس جا رہا ہے. تو اس میں تو ان کی شپ کا اسٹیٹس سیلنگ آ رہا تھا, لیکن بات یہ تھی کہ وہ ٹریکر بھی بہت دیر سے اپ ڈیٹ ہو رہا تھا. ظاہر کنیکٹیوٹی کے بھی ایشوز تھے نا, تو اس وجہ سے ہمارے پاس دوسری سورس وہی ہے. لیکن ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ہم بہت شیورٹی سے تو یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو حالات اور ماحول جو چیزیں بتا رہا تھا وہ تو یہی تھا کہ ان کے سارے کنیکشنز ان کے بند ہیں. اچھا, تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ حراست میں. اور آخری بھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جو تصویر آئی ہے, جی نہیں, حراست کی تو تصویر نہیں ہے, لیکن جو آخری جو خبر آفیشیل پیج سے آئی ہے جی ایس ایف کے, اس میں یہی ہے کہ صرف ایک ویسل جو ہے وہ رہ گئی ہے, باقی سب کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے, اور سب کے لوگوں کو انہوں نے اپنی اریسٹ میں. اچھا, اور یہ جو فلوٹیلا کا جو انتظامیہ ہے, جی ان کے ساتھ ہے کوئی رابطہ آپ لوگوں کا؟ جی بالکل, ہمارے جو آفیشیل سے ان کا رابطہ ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کے اوپر اتنا بہت بڑا مشن ہے, یعنی ہسٹورک مشن ہے کہ جس میں 44 کنٹریز اور 45 تقریباً شپس اور 500 کے قریب بندے. تو ان کے لیے بھی بہت اسٹیئرنگ کمیٹی, ایک طرف ساری جو ہے ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا, پھر ایک طرف جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, پھر ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ہر کنٹری کا کہ جو ریپرزینٹیٹیو ہے ان کے پیچھے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں. تو بہت کم ہو پاتا تھا, بہت کم مشکل سے, لیکن بہرحال. لیکن اس کے بعد ہوا کوئی ایک آدھا رابطہ نہیں, اس کے بعد سے ہمارا کل رات سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں. اچھا, فلوٹیلا کے انتظامیہ سے ابھی تک نہیں ہوا.